ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں شب برات کے جو نوافل نماز ہے اس کے طریقے اور کتنی رکعتیں ہوتی ہے اس پیپر کو آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا۔ تو شب برات کے نوافل 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھیے۔ اس کی ترکیب کیا ہے؟ یعنی کہ 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھیے۔ تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس کی کیا ترکیب ہے؟ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب پھر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 15 بار قل هو اللہ احد، سلام کے بعد 100 بار درود شریف۔ پھر سن لیں، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 15 بار قل هو اللہ احد، سلام کے بعد 100 بار درود شریف۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ روزی میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات، گناہوں کی بخشش، مغفرت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب 8 رکعت اور پڑھنی ہے نماز، 8 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ 8 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پھر اس کی ترکیب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے پاک و صاف ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، ثواب عظیم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب پھر 12 رکعت، تو 12 رکعت اس کی ترکیب 2 رکعت کر کے اس کو بھی پڑھنی ہے۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ 12 رکعت پڑھنے کے بعد 10 بار کلمہ توحید پڑھیں، 10 بار کلمہ تمجید، 10 بار درود شریف۔ 12 رکعت پڑھنے کے بعد 10 بار کلمہ توحید، 10 بار کلمہ تمجید، 10 بار درود شریف پڑھیں۔ یہ 12 رکعت ہو گئی۔ اب پھر 14 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 14 رکعت اس کو بھی 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہے پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی دعائیں مانگیں گے وہ قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اب پھر 4 رکعت ہے ایک سلام سے، یعنی کہ اس کو 2 رکعت نہیں کر کے پڑھنا ہے بلکہ ایک مرتبہ ہی ایک تکبیر میں ہی 4 رکعت نماز پڑھنی ہے ایک سلام سے۔ ترکیب ہے، ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 50 بار قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ 50 بار کیا کریں گے؟ قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب پھر 8 رکعت نماز پڑھنی ہے، تو 8 رکعت ایک سلام سے پڑھنا ہے۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نذر کریں گے۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نماز پڑھنے والے کی شفاعت کے لیے بنا جنت میں قدم نہ رکھوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور روزہ کی فضیلت، یعنی کہ اس شعبان میں روزے بھی رکھتے ہیں لوگ شب برات میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے شعبان میں 1 دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہو گئی۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص
شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تمامی حضرات سے، ناظرین سے مؤدبانہ میری طرف سے درخواست ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دعاؤں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو بھی قبول و مقبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف عطا فرمائے۔ اور میں آپ تمام ناظرین سے اور سامعین سے گزارش کروں گا کہ تمام امت مسلمہ کے لیے اس رات ضرور دعا فرمائیں، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، سیریا کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، برما کے مسلمانوں کے لیے، اور اس دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان کسی بھی طریقے سے پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہماری بہنیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں، اور ان مرحومین کے لیے بھی دعا فرمائیں جو مرحومین اس دنیا سے کوچ کر کے اپنے رب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرمائیں، اور اسلام کے بول بالا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، فلسطین کی حفاظت کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیں، اور ان حضرات کے لیے بھی دعا فرمائیں جو حضرات کسی بھی امتحانات کو دے رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں وہ روزگار سے نہیں جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں فرمائیں، کیونکہ یہ شب برات کی رات بہت عظیم رات ہے، بہت بڑی رات ہے۔ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ سے دعائیں فرمائیں، اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں فرمائیں، اور اس خاص طور پر اسلام کے جو دشمنان اسلام ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کے گوشے میں، اسلام کے دامن میں اللہ تعالیٰ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسلام سے وابستہ کر دے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور مجھے بھی اس ناچیز کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ حضرات جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل ہنٹ دی نالج کو سبسکرائب نہ کیے ہوں ان سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ اسی طریقے سے انفارمیٹیو نالجیبل ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہوتا رہوں۔ خدا حافظ۔